السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزۃ هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال تعالى في مقام آخر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال تعالى في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى وأحل الله البيع صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، اپنے اخلاق کو درست کیسے کریں، اچھے کیسے بنائیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات بتا کر میں آگے بڑھوں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو آدمی خصوصیت سے اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں اور اسی طریقے سے اپنے گھریلو مسائل کے معاملے میں اللہ سے دعا ضرور کرے، اس لیے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو دل کو اطمینان پہنچانے کے ساتھ ساتھ حالات کو بھی درست کر دیتی ہے، تو اس لیے دعاؤں کا خصوصیت سے اہتمام کریں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اردو میں دعا کرے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، مگر عربی دعاؤں کو یاد کر کر اللہ کے پاس جب ہاتھ اٹھانے کا موقع آئے تو پہلے عربی دعاؤں کو مانگیں پھر اردو میں دعا کریں۔ عربی دعا اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کے جملے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، تو ان الفاظ میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، تو قرآنی دعا ہو یا حدیث سے ثابت شدہ دعا ہو، ان دعاؤں کو پہلے کر کر بعد میں اردو میں دعا مانگیں، اس میں اثر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو میرے قیب دیکھیں ہمارے نبی نے ہر معاملے کے لیے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ کھاتے وقت بسم اللہ سے شروع کرو، کھانا اگر بھول جائے دعا شروع میں تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھو، اور جب کھانے سے فراغت ہو جائے تو اس موقع پر ہمارے نبی نے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا واروانا
اس سے پہلے بھی دعاؤں کے تعلق سے کچھ بیانات میں باتیں بتلائی ہیں، تو آج کھانے کے بعد کی دعا کے تعلق سے باتیں بتلا کر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہمارے نبی سے جو دعائیں ثابت ہیں اس میں یہ سمندر بہتا ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی جامع دعائیں ہمارے نبی نے سکھلائی، ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں تو ہماری دین اور دنیا آخرت ساری کی ساری بن جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کھانے کے بعد جو دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعمنا، فرمایا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے واسطے کہ تو نے ہمیں کھلایا۔ یہاں یہ بات نہیں فرمائی تو نے ہمیں کھانا دیا، بلکہ کھانے کا ملنا ایک الگ چیز اور کھانا ایک الگ چیز ہے۔ رزق تو بڑے بڑے مالداروں کو بھی مل کر ہے، مگر کھانے کی توفیق اللہ اپنے طرف سے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ رزق مل جائے اور صحت اچھی نہ ہو تو آدمی نہیں کھا سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تعلق سے کتابوں میں واقعات لکھ کر ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی جائیداد تھی، مگر صحت کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے نعمتیں تو تھی مگر اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے رزق دیا تو کھانے کے لیے اللہ نے صحت بھی دی۔ آگے فرمایا وَسَقَانَا، اللہ پینے کے لیے تو نے پانی دیا، صرف کھانا ہی کھانا ہوتا اور اللہ پانی میسر نہ ہو کرتے تو آدمی کی موت لاحق ہو سکتی تھی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی وَكَفَانَا، اللہ تو نے یہ کھانا اور یہ پینا ہمارے لیے کافی کر دیا۔ بعض دفعہ آدمی کھاتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے یہی کھانا کبھی صحت کے خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو دعائیں کیسی جانے اللہ کے نبی سکھلائے کہ کھانا کھلایا تو نے پلایا، یہ کھانے کو یہ پانی کو ہمارے لیے تو نے کافی بھی بنایا، اس لیے کہ اس کھانے سے ہمارے جسم کو طاقت قوت مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے۔ یہ کفانا کا لفظ اللہ کے نبی نے سکھلایا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَوَانَا، اللہ تو نے ہمیں ٹھکانہ دیا، کھانا بھی دیا، پینے کے واسطے بھی دیا، پھر اللہ تو نے اس کو کافی بھی بنایا اور ہمیں ٹھکانہ بھی عطا کیا۔ کھانا بھی مل جاتا، پانی بھی مل جاتا، کافی ہو جاتا، مگر ٹھکانہ نہ ملتا تب بھی پریشانی ہوتی۔ اللہ کے نبی جامع الفاظ میں دعائیں سکھلانے، آخر میں فرمایا وَأَرْوَانَا، اللہ اس سب سے تو نے مجھے سیراب کر دیا، مجھے سکون پہنچا دیا۔ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو نے مجھے مسلمانوں میں سے کر دیا۔ یہ سب نعمتیں ملتی، کھانا ملتا، پینا ملتا، ٹھکانہ ملتا اور یہ سب کفایت تک پہنچتی، مگر مسلمان نہ ہوتے تو یہ نعمتیں ملنے کے باوجود یہ نعمتیں ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اسی لیے آخر میں فرمایا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو دیکھیں جامع دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسلمان سے مطلب فرما برداری کا بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں جو بنیادی طور پر فطرت بنائی، اس میں خیر کا غلبہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آدمی کی جو عادت ہوتی ہے وہ اچھی چیزوں کو پسند کرتی ہے، گندی چیزوں کو آدمی قابل تعریف نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر کسی کے اخلاق اچھے ہوں، کسی کے اندر نرمیت ہو، کسی کی زبان سے میٹھے الفاظ نکلتے ہوں، کسی کے گفتگو کے ساتھ اس کا کردار ایسا ہو جس سے دوسرے آدمی پر اس کا اثر ہوتا ہو، تو اس کو آدمی قابل تعریف سمجھتا ہے۔ اور آگے دیکھیں اگر کسی کے اندر عادتیں اچھی نہ ہو، گندی عادتیں ہوں، تو اسے آدمی قابل تعریف نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیں اللہ نے ہر ایک کے اندر جو فطرت بنائی اس میں خیر کا غلبہ زیادہ ہوا کرتا ہے، اور آدمی کو اگر شر پکڑ لیتا ہے تو وہ خارجی حالات کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ آدمی
خارجی حالات کے اندر جس چیز میں ملوث ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ طور پر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کا آدمی اہتمام کرے۔ پہلا دعا کا اہتمام کرے، اس لیے کہ دعا حالات بدلتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آدمی صحیح تعلیم کا اہتمام کرے، اس لیے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اس تعلیم کے اندر نصاب بھی آتا ہے، نظام بھی آتا ہے۔ نظام نصاب میں بگاڑ آ جائے تو آدمی کا ذہن خراب ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علماء نے لکھا آدمی اپنے ماحول کو صحیح بنائے۔ آدمی کا ماحول غلط ہوگا تو یہ غلط ماحول ہونے کی وجہ سے آدمی غلط چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا خوشبو سے کہ اگر کوئی خوشبو بیچ رہا ہو، فروخت کر رہا ہو، دوسرا آدمی اس کے پاس جائے، وہ خوشبو لے تو اس کو اس خوشبو کے ملنے کی وجہ سے، خوشبو کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں ایک فرحت سی محسوس ہوگی۔ اگر خوشبو نہ لے سکے تو کم حالت میں خوشبو کی چیز نہ لینے کی وجہ سے خوشبو تو مل سکتی ہے، بجز اگر کوئی انگارے کے پاس بیٹھ کر ہوا بھونک رہا ہو تو ایسے موقع پر کوئی آدمی زیادہ وقت وہاں بیٹھے تو دھوئیں کی جو بدبو ہے وہ جسم پر بھی لگے گی، کپڑوں پر بھی لگے گی، بجز اگر زیادہ تر آگ کے پاس اندر ہی چلا جائے تو آگ سے کپڑے جل سکتے ہیں، اگر دور بھی رہے تو دھوئیں کی بدبو اس کے جسم کو لگے گی۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا اچھا آدمی وہ ہے جو خوشبو استعمال کرتا ہے، خوشبو والے کے پاس پہنچنے سے کم حالت میں اسے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے، اگر آگ کے پاس جائے یا تو جلے گا یا کم حالت میں اس کے جسم پر وہ دھوئیں کی بدبو تو ضرور آئے گی۔ ایسے ہی اچھا ماحول آدمی کو اچھا کر دیتا ہے، اگر بری جگہ جائے گا آدمی تو بری جگہ جانے کی وجہ سے اس کے ماحول کو برائی لگتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ برائی کے اثرات پیدا ہونے سے آدمی برا بن سکتا ہے۔ تو ماحول کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی ٹھنڈا ہو، پانی کے اندر ٹھنڈا پن یہ فطری چیز ہوا کرتی ہے، اور جب آدمی پانی کو استعمال کرتا ہے، پیتا ہے تو اس کے جسم میں اسے ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر دھوپ کا زیادہ غلبہ پیدا ہو جائے تو یہی پانی کی ٹھنڈک گرمی سے جب تبدیلی آتی ہے تو تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اگر گرم پانی استعمال کرے تو اتنا جلدی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ مثال دے کر علماء نے فرمایا ایسے ہی آدمی اگر نیک ماحول میں رہے گا تو اس سے دوسرے لوگ بھی اور خود کو بھی پیدا ہوگا، اگر آدمی غلط ماحول میں جائے گا تو اسے خود کو بھی نقصان اور دوسرے کو بھی ضرور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں خاص طور پر ماحول کے بارے میں اللہ کے نبی نے تربیت یہاں تک بھی فرمائی کہ جب تم فرض نمازیں مسجد میں پڑھا کرو تو نوافل سنتوں کو جا کر تم گھر میں پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر سے بڑھ کر، مسجد سے بڑھ کر کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جس کا مقام بلند ہو۔ اب اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہمیں اشارہ کیا کہ تم فرض یہاں پڑھو تو گھر میں جا کر نوافل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جب تم گھر میں نفل نمازیں پڑھو گے تمہارے بچے دیکھ کر تمہارے ساتھ آ کر سجدہ کریں گے، گھر کے ماحول میں تبدیلی آئے گی، اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان نقل کر کر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ تم سنتوں کو، نوافل کو گھروں میں ادا کرو، اور آگے اللہ کے نبی کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
ایسے ہی تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اشارہ اس طرف کہ تم گھر میں نماز کا اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ تم تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرو، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی، شیاطین کے اثرات، جن کے اثرات اس میں نہیں ہوں گے۔ یہ سب احادیثیں کیوں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جس گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہوگا، جس گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول ہوگا، اس گھر کے اندر اثرات اچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مسجد میں ثواب زیادہ، ساری نمازیں تم نوافل ہو کہ فرض ہو کہ سنتیں ہو، اور نماز کو تم مسجد میں ادا کرو، یہ بات بھی ارشاد فرما سکتے تھے، مگر فرض کو اللہ کے نبی نے مسجد میں فرمایا، نوافل سنتوں کو گھر میں ادا کرنے کی تاکید دی، اس لیے کہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو ماحول کے بارے میں بڑی فکر اس وقت ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کے اندر غلط ماحول آئے گا تو اس کی وجہ سے آدمی بگڑ سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرمایا کرتے تھے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے، اگر آدمی غلط صحبت اٹھائے گا آدمی برا ہو سکتا ہے۔ اچھے بننے کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر دی کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا طریقہ اختیار کر رہا ہے تو تم نیک طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہی تھی کہ کوئی گالی بھی دیتا تو اس کے حق میں ایمان کی دعا کرتے، کوئی راستے میں کانٹے بھی بچھاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پیار کی شبنم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی سے ملا ہوا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنے اندر ایسا کردار بنایا تھا۔ دیکھیں مکے کے اندر جب دعوت اللہ کو اللہ کے نبی لے کر اٹھے تو مکے کے لوگوں نے دشمنی اختیار کر لی، اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ امین، یہ صادق ہیں۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا موقع پیش آیا تھا تو قبیلے کے لوگوں میں یہ قسم کا فساد پیدا ہو گیا تھا کہ کون حجر اسود کو اس کی جگہ رکھے گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف 35 سال کی عمر کے تھے۔ آئے تو سب لوگوں نے یہ کہا کہ امین صادق آ گئے، اس وقت محمد نہیں کہا بلکہ امین صادق کہا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امانت، اپنی صداقت اور اپنا کردار لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا تھا۔ حج کا موسم آتا یا اسی طریقے سے تجارتی میلہ مکے کے اندر لگتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی میں اترے ہوئے تھے سارے کے سارے آ کر لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں پھیلاتے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو ماں باپ کے درمیان میں، بچوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ایسی باتیں نبی کے سامنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملنے آتے ان سب کے سامنے پیش کرتے، مگر نبی کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے اخلاق، حسن اخلاق سے دوسروں کے دل جیتا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی خاموش ہو کر اپنے کردار کا اظہار کرتے تو یہ کردار اتنا پر اثر ہو گیا جاتے جاتے کہ سارا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں صحابہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت کوئی شراب بھی پیتے تھے، کوئی ظلم بھی کرتے تھے، کوئی فسق و فجور میں بھی مبتلا تھے۔ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے نبی مدینے کی طرف ہجرت کر کر آ گئے تو اس وقت یہ ضروری بات کا بھی اعلان سارے جزیرے عرب میں ہو گیا کہ صرف مکہ میں نہیں بلکہ سارے جزیرہ عرب میں
جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں سب کے سب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے کو آ جائیں۔ تو سارے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سارے کے سارے مدینے کو آ گئے۔ مدینے کو آنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی ایسی تربیت فرمائی اور ایسا ماحول دیا، جب فتح مکہ کا موقع آیا 10,000 سے زائد صحابہ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، تو سارے کے سارے اخلاق دیکھ کر کفار بھی پریشان ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ اخلاق کیسے ملے؟ یہ اللہ کے نبی کے ماحول سے ملے۔ اللہ کے نبی نے ماحول ہی ایسا بنایا تھا جس کو دیکھ کر بڑے بڑے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا پڑے گا۔ ہم نے اپنے اخلاق کو بہت ہی گھٹیا بنا لیا۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کر دینے کا نام اخلاق نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنا کردار ہی ایسا بنانا چاہیے جس کردار کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں۔ ہماری زبان سے میٹھے میٹھے بول نکلیں یہ بات کافی نہیں ہے، ہمارے عمل سے میٹھا پن نکلے یہ اصل بات ہے۔ آدمی کی زبان سے دوسروں کے دلوں پر بات اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کے کردار سے دوسروں پر بات اثر انداز ہو جایا کرتی ہے۔ دیکھیں حالات اس وقت مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں۔ آج ہمارے کان اچھی خبریں سننے کے لیے ترس رہی ہیں۔ جب بھی صبح ہوتی ہے، جب بھی شام ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی جگہ سے مسلمانوں کے بارے میں دل شکنندہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی کانیں اچھے خبریں سننے کے واسطے ترس رہی ہیں، مگر دیکھیں یہی مسلمانوں نے اپنے اخلاق کو کتنا گھٹیا بنا لیا۔ اگر حالات آئے، دنیا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی حالات آئے، مگر صحابہ نے اپنے اخلاق دکھلائے۔ جب بھی صحابہ کے سامنے کوئی آتا حالات لے کر، بعض دفعہ کچھ لوگوں نے آ کر یہ بھی کہا کہ تمہارے خلاف بڑا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کہتے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا صحابہ کے سامنے آ کر دوسرے صحابی کی شہادت کی خبر سناتے، صحابہ کہتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ جب بھی حالات آتے تو ہمارے صحابہ کی عادت یہی تھی کہ اس کے اندر حکمت تلاش کرتے، مصلحت تلاش کرتے، کامیابی تلاش کرتے، جس کی وجہ سے وقت ایسا بھی آیا کہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات کی چابیاں صحابہ کے قدموں میں آ کر گر گئیں۔ حالات تو آئے، صحابہ دل شکن ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ ان میں بھی ایسی تدبیریں اختیار کی جن تدبیروں کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچایا۔ ابھی ان صحابہ میں جو اصلی صفت تھی وہ بڑی صفت عبادت کی تو تھی ہی، اس کے ساتھ صادق و امین کی بھی تھی۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچائی کی صفت، یہ امانت داری کی صفت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق دیے، ان اخلاق کے اندر جو بہت بڑی صفتیں ہیں یہ دو نمایاں طور پر ہیں، ایک امانت داری ہے، ایک سچائی ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ تاجر صادق ہوگا، سچا ہوگا تو اس کا حشر انبیاء کے، شہداء کے، صالحین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں غور کرے ساتھی کہ رات میں تہجد پڑھنے والے کے بارے میں اپنی جگہ حدیثیں ہیں، اور نمازیں پڑھنے والے کے بارے میں اپنی جگہ حدیثیں ہیں، مگر اگر کوئی جا کر بازار میں سچی تجارت کرتا ہے اور دیہات میں جا کر اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایمانی تجارت کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی فرما رہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اب یہی صحیح چیزیں، یہی امانت والی چیزیں نے صحابہ کو کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچایا۔ اگر صحابہ کا مقام انبیاء کے بعد ہے تو انبیاء کے بعد
صحابہ کا اور صحابہ سے بڑھ کر انبیاء کے بعد کسی اور کا مقام نہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں حاصل ہوئی؟ بس صحابہ عبادت تو اپنی جگہ کیا کرتے تھے، ان عبادتوں کے ساتھ ان کے اندر ایک منصفانہ رواج اور صادقانہ امانت دانہ رواج ایسا تھا جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ تقوی اختیار کرو۔ اب اگر تاجر سچ بولتا ہے تو یہ بھی تقوی ہے، اگر مسلمان دھوکہ نہیں دیتا تو یہ بھی تقوی ہے، اگر مسلمان اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے تو یہ بھی بڑا تقوی ہے، اگر آدمی دوسروں سے اپنے کردار میں اچھائی کے ساتھ پیش آتا ہے یہ بھی بڑا تقوی ہے۔ ساتھیوں، آج تقوی کو صرف ہم نے نماز کی حد تک محدود کر دیا، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں بس ہم متقی ہو گئے۔ یہ متقیوں کی علامت نہیں ہے، بلکہ دیکھیں نماز دن میں صرف 5 وقت فرض ہوا کرتی ہے اور اخلاق تو 24 گھنٹے فرض ہوا کرتے ہیں۔ صرف زبان کے الفاظ کا نام اخلاق نہیں ہے، اصل اخلاق کردار کا نام ہوا کرتا ہے۔ حضرت طلحہ نقشبندی مدہ ذلہ العالی ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ ساتھیوں، اگر کوئی گفتگو میں نرمی اختیار کر کر گفتگو سے اخلاق ظاہر کرے اور اس کے کردار کے اندر اخلاق نہ ہو تو یہ اس کے کامل ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان تکمیل تک پہنچنا ہو تو اس کے کردار میں ایسی چیزیں اختیار کرنا پڑے گا جس کردار سے امانت بھی، جس کردار سے صداقت بھی، جس کردار سے عدالت بھی، جس کردار کے اندر ذہانت سخاوت بھی ثابت ہوتی ہو۔ ایسا کردار آج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کردار بننا ہو تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى، یہ 2 جملے اللہ نے فرمایا کہ اچھے کردار بنانے کے واسطے سب سے پہلے تم ارادہ نیت کرنا ہوگا، اور نیت کے اندر آخرہ کا لفظ اللہ نے فرمایا۔ آخرہ سے مراد اس میں دنیاوی مقاصد نہ ہو کہ کون خوش ہوں گے کہ کون ناخوش ہوں گے، بس آخرت کا لفظ اللہ نے فرما کر اشارہ کیا کہ اس کے اندر اخلاص ہو، کہ ارادے کے اندر بھی اخلاص ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ تم صرف ارادہ کر کر بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ تم کوشش کرنا پڑے گا، ارادے کے ساتھ تمہاری کوشش ہوگی، اس کوشش کے ذریعے سے تمہارے اخلاق بنیں گے، تم متقی بنو گے۔ پھر آگے اللہ اور فرما رہے اولئک کان سعیہم مشکورا، اچھے طریقے سے جانا پڑے گا، رسم و رواجات کے طریقے سے نہیں، بلکہ اچھے طریقے کو اختیار کر کر آخر تک پہنچیں گے۔ مشکورا، کہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو ساتھیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اپنے کردار سے ظاہر کریں اور اپنے اخلاق میں نرمیت کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔